بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، تو روح تو اللہ کے امر سے ہے، اور آپ لوگوں کو کم علم دیا گیا ہے۔ اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور علم محیط تو اللہ کے پاس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے النفس فی فلسفۃ ابن رشد۔ ابن رشد کے فلسفہ میں نفس کی حقیقت کیا ہے، روح اور نفس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور من اہم المشکلات الفلسفیہ التي تطرق الیہا مشکلۃ النفس، بہت سارے مسائل ہیں جو فلاسفہ کے لیے مشکل ہے۔ فلاسفہ نے اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں بات کی ہے، ان میں سے ایک مسئلہ نفس کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ نفس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، پھر کیا نفس اور روح میں فرق ہے۔ تو ان حوالے سے ہم بات کریں گے، خصوصاً فلاسفہ میں سے ابن رشد رحمہ اللہ، جن کے فلسفے پر کئی کتابیں ہیں، علم النفس کے بارے میں بھی ان کی کتاب ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق حساب اور میعاد سے ہے، یعنی بعث الاجساد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا۔ تو مسئلۃ الحساب والمیعاد کے ساتھ بھی اس مسئلے کا تعلق ہے۔ جیسا کہ علم الکلام کے علماء، منطق کے علماء اور فلسفے کے علماء نفس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، نفس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو مسائل، اسی طرح فقہا جنت اور نار اور ذات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دینی بھی مسئلہ ہے، اور لیکن یہ ایک میتافزیقی مشکل ہے، یہ ایک فی نفس الوقت فیما تتعلق بتصورات الفلاسفہ، کیونکہ نفس کے فنا اور خلود کے بارے میں فلاسفہ بات کرتے ہیں کہ کیا نفس خالد ہے، ہمیشہ رہے گا، یا فنا ہو جائے گا، اور اس کے مادیت کے حوالے سے اور عدم مادیت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ نفس کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نفس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں تو دو طرح ہم بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھتے ہے کہ حدیث کی ڈیفینیشن کرو، تعریف، تو آپ کہتے ہیں کہ لغت میں حدیث کا مطلب ہے کہ جدید، نئی چیز، اور اصطلاح میں حدیث نبی علیہ السلام کا قول، فعل یا تقریر۔ اسی طرح نفس کی بھی ہم لغوی تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر لغت کی کتابوں میں ہم دیکھیں تو نفس کی جمع انفس اور نفوس، یعنی دو جمعات ہیں۔ اکثر مفردات ایسے ہیں جس کے دو جمعات ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا، شجرتن درخت کو کہا جاتا ہے، اشجار زیادہ درختوں کو کہا، لیکن شجر بھی زیادہ درختوں کے، ابھی شجرتن کی دو جمع ہے، شجرن اور اشجار۔ اسی طرح نفس کی بھی دو جمع ہے، ایک انفس ہے اور ایک نفوس ہے۔ اور تو لغت کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو لغت کے علماء کہتے ہیں کہ نفس سے مراد روح ہے۔ یونانی زبان، لاطینی زبان یا عربی میں نفس روح کے معنی میں آتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس مبدأ الحیات ہے، یعنی جہاں سے زندگی یا جس چیز سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے نا، ابھی اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شے نہیں تھی، لیکن بعد میں مبدأ الحیات، یعنی مخلوقات کا کوئی ابتدا تو ہے نا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ لکھو، تو یہ مخلوقات کا بھی کوئی ابتدا ہے نا۔ تو نفس یہ مبدأ الحیات، زندگی کا مبدأ ہے۔ اور ہم اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو نفس کا لفظ کئی آیات میں استعمال ہوئے، جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس آیات میں نفس بمعنی انسانی استعمال ہوا ہے، یعنی انسانی خالص اور مبدأ الحیات۔ اور فإن النفس تموت، اور نفس مر جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ نفس اللہ کی اجازت سے مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر تو جاتا ہے لیکن وہ اللہ کی اجازت سے مر جاتا ہے۔ ابو اسحاق نے کہا کہ لغت کی کتابوں میں کلام عرب میں نفس کے دو معنی ہیں۔ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا، خرجت نفس فلان، فلان کا نفس نکل گیا، یعنی اس کا روح نکل گیا، تو روح کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نفس حقیقت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلان شخص نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، یعنی اس نے اپنے حقیقت کو ہلاک کر دیا، نے اپنی عزت کو تباہ کر دیا۔ تو نفس بمعنی روح بھی استعمال ہوتے، بمعنی حقیقت بھی استعمال ہوتے ہیں۔
اور بعض لغت کے علماء کہتے ہیں کہ جیسے ابو بکر الانباری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نفس مؤنث ہے، آپ کہتے ہیں ہذہ نفس، اور روح مذکر ہے، ھذا الروح۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کے دو نفس ہوتے ہیں، ایک نفس تمیز ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہو، 24 گھنٹے انسان کے پاس موجود ہے، یہ نفس تمیز ہے، یعنی جب آپ نیند بھی کرتے ہیں نا اس ٹائم بھی وہ نفس آپ کے پاس موجود ہے، جس کا حیات کے معنی میں۔ اور دوسرا نفس ہے وہ زائل ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو اس ٹائم اللہ آپ کا نفس لے لیتا ہے، تو وہ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نفس دو طرح کے ہے، جو جدا ہوتا ہے، جو آپ رات کو سو جاتے ہیں تو آپ سے نفس جدا ہو جاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر واپس لوٹتا ہے۔ والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ایک نفس اللہ دوبارہ بھیجتا ہے صبح کے ٹائم، اور بعض لوگ نیند میں ہی مر جاتے ہیں۔ اصطلاح میں پھر نفس سے کیا مراد ہے؟ ابن کیسان نے تو کہا ہے کہ نفس کی تعریف میں کر ہی نہیں سکتا، میں انکار کرتا ہوں کہ نفس کا کیا ہے۔ ابن کیسان ایک لغوی ہے، وہ کہتے ہیں جو چیزیں میں حواس کے ذریعے جیسے مثلا میں نے کسی انسان کو دیکھا کہ یہ زید ہے، بس میں اس کو جانتا ہوں، یہ سجاد ہے، یہ فلان ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ پانی میں نے دیکھا ہے تو پانی کو میں جانتا ہوں، لیکن نفس کو میں نے دیکھا نہیں ہے تو تعریف کیسے کرو؟ ابھی پانی کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں نا کہ مائع چیز ہے جو زمین سے نکل آتی ہے، لیکن نفس وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نفس کی کئی اقسام ہیں، امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، یہ اسی طرح نفس ناطقہ ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ فلاسفہ کے نزدیک کیا نفس ازلی ہے یا نہیں؟ یعنی فلاسفہ کہتے ہیں نا جس طرح اللہ ازلی ہے، ازلی کا یہ مطلب ہے کہ تا ہے اور رہے گا، تو اسی طرح فلاسفہ کہتے ہیں کہ نفس بھی ازلی ہے۔ فلاسفہ میں کون ہے؟ سقراط سب سے بڑا ان کا لیڈر تھا، سقراط کے بعد ان کے سٹوڈنٹس جیسے افلاطون ہے، ارسطو ہے، ان کے منہج پر چلے۔ اور فیدون کے نام سے ایک فلسفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نفس یہ کانت تعیش مع الالہۃ فی العالم العقلی، عالم عقلی میں یہ الہہ کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ رہتا تھا نفس، آسمان کے اوپر، تو نفس ازلی ہے، یعنی ہمیشہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نفس تو حادث ہے نا، جیسے عالم کو ہم حادث سمجھتے ہیں، مخلوقات حادث ہے، بعد میں آئے ہیں، اور اللہ قدیم ہے، قدیم اور حادث دونوں میں فرق ہے۔ لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی قدیم ہے اور عالم بھی قدیم ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ تو پھر آگے ہم آتے ہیں کہ نفس کی ارسطو نے کیا ڈیفینیشن کی ہے اصطلاحی طور پر۔ انہوں نے یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ نفس وہ چیز ہے جس سے جسد طبیعی کو کمال ملتا ہے، یعنی جیسے انسان کا جسد ہے نا، اس کے اندر نفس ہے، تو انسان کا جسد یہ نفس سے کامل ہو گیا ہے نفس کی وجہ سے۔ تو نفس ایک ایسی چیز ہے جو حیوان کو کمال دیتا ہے اور انسان کو کمال دیتا ہے۔ انسان مفکر ہے، سوچتا ہے، وہ نفس ایک ایسا آلہ ہے جو انسان کو مفکر بناتا ہے۔ اور بہرحال یہ انہوں نے یہ تعریف کی، اور فلاسفہ کی جتنی بھی تعریفات دیکھا جائے تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ نفس یہ ایک جوہر عقلی ہے، متحرک ہے، روحانی ہے، الہی ہے، اور نفس یہ جرم طبیعی سے مراد جسم، یعنی جو انسان کا جسم ہے اس کی تمامیت نفس کے ذریعے ہوا ہے، اس کا کو کمال حاصل ہوا ہے اس کے ذریعے۔ تو ارسطو بھی کہتے ہیں کہ ہی کمال اول لجسم طبیعی علی ذی حیات بالقوہ، اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں بأنہا کمال للجسم، کہ نفس یہ جسم کے لیے کمال ہے۔ اگر انسان سے روح نکل جائے نا تو اس کا تو کمال ختم ہو، صرف جسم رہ گیا، وہ تو بدبودار ہو جاتے ہیں چند دن بعد۔ تو نفس یہ کمال ہے، تو نفس بمعنی یہ روح بھی استعمال ہوا ہے جی۔ اور ابن رشد نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ مشکلۃ النفس من اعقد المشکلات الفلسفیہ، فلسفے کی سب سے اہم مشکل نفس کا مشکل ہے، کیونکہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے نا، غامض امر ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے راسخین علماء کی بات کی ہے کہ یہ نفس کے بارے میں کویسچن بھی ہر بندہ نہ کرے۔ بھائی آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیوں سوال کرتے ہو؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی کویسچن نہ کیا کرے، یہ سوال کا حق نہیں ہے آپ کو، کس حوالے سے آپ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ابن رشد نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا، اور فلاسفہ کی کئی دلائل ہے کہ نفس کے اوپر عدم انعدام نہیں آتا، یعنی نفس جب وجود میں آ جائے نا ایک دفعہ، اور بعد میں وہ کبھی منعدم نہیں ہو سکتا، کبھی پناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفس اگر معدوم ہو جائے نا تو وہ تین احوال سے خالی نہیں ہے۔
یا وہ عدم ہو جائے گا عدم بدن کے ساتھ، یا عدم ہو جائے گا کسی ضد کی وجہ سے، کسی ضد اس کا موجود ہوگا. کیونکہ مثلا ایک انسان مر جاتا ہے نا، ایک حکمران ہٹ جاتا ہے، دوسرا حکمران اس کی ضد میں آ جاتا ہے، اور یا قدرت قادر کی وجہ سے معدوم ہو جائے. تین احوال سے خالی نہیں، اور یہ سب باطل ہے. جی یہ سب باطل ہے. تو نفس کبھی پناہ نہیں ہو سکتا. یعنی بدن اگر پناہ بھی ہو جائے نا تو نفس پناہ نہیں ہوگا، کیونکہ نفس یہ بدن کے اندر ہے ہی نہیں ہے، یہ آلہ ہے. مثلا میں نے موبائل بنایا ہے، تو موبائل اگر پناہ ہو جائے تو میں تو پناہ نہیں ہوں گا نا. تو اسی طرح نفس یہ بدن کا اسی طرح ہے، جیسے جن لوگوں نے موبائل بنایا ہے، تو موبائل تو ایک آلہ ہے، تو بدن ایک آلہ ہے جو نفس اس کو استعمال کر رہا ہے. تو بدن اگر ختم ہو جائے انسان کا تو تب بھی نفس ختم نہیں ہوتا. یہ فلاسفہ کی بڑی دلیل ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین.